جب انہوں نے دیکھا اپنے باغ کو تو کہتے یار شاید ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، شاید ہم کہیں اور تو نہیں آگے، تو اس لیے اوسطہم یہ ہے اسپیوناج، اس انقلاب کا حصہ بنیں گے لیکن ہوں گے طبقہ اشرافیہ میں۔ تو بیچ والے مڈل مین نے جو کہ اندر سے مومنین کے ساتھ تھا لیکن اوپر سے وہ طبقہ اشرافیہ میں تھا، اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو لیٹس لرن اور قرآن کی تیسری قسط میں خوش آمدید۔ کل ہم نے سنسمہ علی الخرطوم تک دیکھا تھا جہاں پہ کہ امیر افراد طبقہ اشرافیہ کی اللہ پاک نے ناک کو بند کرنے کا ذکر کیا تھا۔ تو اب آگے ہم دیکھیں گے کہ کیسے اللہ پاک جماعت مومنین کو بتا رہے ہیں کہ جو طبقہ اشرافیہ ہے اس کی ہم نے ناک بند کرنی ہے، کیسے ناک بند ہوگی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ جو آیات اگلی آ رہی ہیں یہ اصل میں مکی نہیں ہے، یہ مدنی ہے، یعنی کہ یہ آیات تب تک جماعت مومنین امپلیمنٹ نہیں کر سکتی جب تک کہ ایک مدنی ریاست ان کی پشت پناہی میں نہ ہو، یا ایک مدنی ریاست جو ہے وہ تشکیل پذیر نہ ہو جائے۔ جب تک کہ حکومت ہاتھ میں نہ ہو اگلی آیات پہ عمل ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ طواف کا ذکر آئے گا، اور طواف جو ہم جس طرح سے ایک طواف جو کعبہ کا کرتے ہیں بالکل وہی طواف اصل میں اس کی حقیقت بھی آج ہم دیکھیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ ایسپیوناج کیا ہوتا ہے اور کیسے اللہ پاک نے ہمارے اس کی طرف 1400 سال پہلے کی رہنمائی کی ہوئی ہے اور ہم نے ہی اس کو اصل میں بھلا دیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم تسبیح کو بھی دیکھیں گے کہ تسبیح کیا ہوتی ہے، اللہ کی تسبیح کرنا کیا ہوتا ہے، اور اس ایسپیوناج کے نتیجے میں جو طبقہ اشرافیہ کی جو درگت بنتی ہے تو ہم دیکھیں گے کیسے طبقہ اشرافیہ اگر بچنا چاہتی ہے تو کیسے وہ واپس اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کی طرف واپس آ سکتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا درس۔ ان بلوناہم کما بلونا اصحاب جنتی، یہاں پہ انا کا مطلب بلا شبہ، بلونا بالاوا سے نکلا ہے، دودھ میں سے مکھن علیحدہ کرنے کے پروسیس کو بلونا کہتے ہیں۔ تو یعنی کہ ایسی مدھانی پھیری جائے گی، انا بلونا بلا شبہ ہم ایسی مدھانی پھیریں گے، یہ لوگ ایسی آزمائش سے گزارے جائیں گے کہ صحیح ان میں سے جو مکھن ہے جو کریم ہے وہ باہر نکلا ہے۔ تو طبقہ اشرافیہ کے اوپر مدھانی پھیری جائے گی جیسے کہ پھیری گئی اصحاب الجنہ۔ اب یہاں پہ اب ہم نے پچھلے آیات میں دیکھا ہے کہ اذا تتلی آیاتنا قال اساطیر الاولین، یہ جو اگلی آیات ہے اس کو کہانی نہیں لینا بلکہ اس کو ایک لائے عمل کے طور پہ دیکھنا ہے، ایک پلاننگ کے طور پہ دیکھنا ہے، اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب باغ والے کیا کر رہے تھے کہ صبح ہی صبح ان کی پلاننگ چل رہی تھی کہ ہم صبح جائیں گے اور باغ میں، جنت باغ کو بھی کہتے ہیں، تو باغ میں سے ہم کیا ہے پھل توڑ لائیں گے، صبح ہی صبح جائیں گے فصل کاٹ لائیں گے، صبح ہی صبح جائیں گے، یعنی کہ منہ اندھیرے کسی کو پتہ نہ چلے، اور چپکے چپکے جا کے وہ ساری فصل اٹھا لیں گے جس کے اوپر محنت دوسرے نے کی اور فائدہ مالک اٹھا رہا ہے۔ ولا یستثنون، اور کچھ بھی پیچھے نہیں چھوڑیں گے، بغیر کسی استثناء کے پورا صاف کر دیں گے، کوئی چیز پیچھے نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہاں پہ اگلا جو لفظ ہے یہ بہت بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ فطاف علیہا طائفن، طائفن جماعت مومنین ہے، وہ جماعت مومنین جو پوشیدہ ہے۔ اس کا اشارہ ایسپیناج کی طرف ہے کہ کیسے ایک سیکرٹ گروہ ان کے اوپر طواف کر کے گیا۔ تو یہ طواف فطافہ، طواف ایک چکر لگانے کو کہتے ہیں، کہ کیسے من ربکا، رب کی جماعت، رب کی جماعت تھی وہ، جماعت مومنین رب کی جماعت ہوتی ہے، تو اسی لیے اللہ پاک نے لکھا ہے طائف من ربک، رب کی طرف سے، جس طرح برانڈ رب کی طرف سے ہے اسی طرح جماعت مومنین بھی رب کی جماعت ہوتی ہے۔ وہم نائمون، تو یہ پلاننگ ان کی صبح اٹھنے کی تھی، اس کا مطلب کہ اگر وہ فجر کے اندر جانا چاہ رہے تھے تو یہ جو ان کا طواف ہوا ہے یہ جماعت مومنین کی طرف سے، یہ فجر سے بھی پہلے، کہ جب وہ سو رہے تھے تو ان کو پتا تھا کہ وہ سو کب رہے ہیں اور ان کو پتا تھا کہ وہ اٹھیں گے کب، وہ کس وقت جائیں گے۔ تو یہ اٹھنے اور سونے کی ٹائمنگ جماعت مومنین کو پہلے سے پتا تھی کہ جس ٹائم میں وہ آئے، اور اگلی آیت فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اور ایسا کر دیا کہ پیچھے ایک تن کا بھی نہیں چھوڑا، سب اٹھا کے لے گئے، جتنا مال جس کے اوپر ان کا لالچ تھا وہ سب کا سب اٹھا کے غائب ہو گئے، کسی کو اطلاع نہیں۔ رات کے اندھیرے میں آئے، اس سے پہلے کہ وہ اٹھتے وہ سارا سامان لپیٹا انہوں نے، اتنا کوئک ایکشن کیا کہ ایک رات کے اندر اندر، یعنی کہ ان کو پتا تھا کہ کس رات کو انہوں نے یہ پلان کرنا ہے،
اس رات کو ہی وہ آ گئے اور یہ سارا سامان اٹھا کے، سارا پھل اٹھا کے، ساری ان کی جو بھی جمع پونجی جو انہوں نے ایک فیکٹری میں وہ جمع کی تھی اس کو اٹھا کے لے گئے. فتنادوا مصبحین، تو کچھ عرصے کے بعد، اٹھنے کے بعد، جو جنت والے تھے یعنی کہ جو باغوں والے تھے، فیکٹریوں والے تھے، یہ اٹھے اور ایک دوسرے کو بلانے لگے، ندا دینے لگے، پکارنے لگے، انیغدو علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ بھئی آؤ چلیں، انیغدو، آؤ چلیں، علی حرثکم، اپنی کھیتیوں کی طرف، اپنی فصلوں کی طرف، ان کنتم صارمین، اگر تم اپنا پھل اٹھانا چاہتے ہو تو ٹائم آ گیا ہے، چلو لیٹس گو، چلیں. فانطلقوا، اور وہ چل پڑے، وہم یتخافتون، اور بڑی خفیف آواز میں، بڑی آہستگی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، بڑے چھپے چھپے انداز میں، بڑے نپے تلے انداز میں. خفیف، یتخافتون، خفیف، خفافہ، تو ایک دوسرے سے بڑے خفیف انداز میں بات کر رہے تھے. اور کہہ رہے تھے، بات کیا کر رہے تھے، ان لا يدخلنها اليوم علیکم مسکین، آج تو کوئی مسکین ہمارے پاس بھی بھٹکے گا نہیں، ہم نے داخل ہی نہیں ہونے دینا، ہم نے ان کی طرف آنے ہی نہیں دینا. وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ، پوری جتھے کے ساتھ، گروہ کے ساتھ چل پڑے. قادر تھے وہ اس چیز کے اوپر، جو یعنی کہ پچھلی آیت میں اللہ پاک نے کہا کہ کسی مسکین کو نہیں انہوں نے آنے دینا تھا، اس پہ وہ قادر تھے، اسی چیز کے اوپر وہ قدرت رکھتے تھے، یعنی کہ ان کے پاس اسلحہ، بندوقیں، جتھا مضبوط جماعت ان کے پاس اپنے ساتھ لے کے جا رہے تھے، افرادی قوت لے کے جا رہے تھے کہ آج کے دن ہم نے کسی کو کچھ نہیں دینا، سارا مال اٹھا کے ہم نے اپنے بینکوں میں جمع کرا لینا. آج جتنا منافع ہوگا، جتنا پروفٹ ہوگا، وہ ہم کوئی شیئرنگ نہیں کریں گے، پروفٹ شیئرنگ نہیں ہوگی. ہم اجرت دے دیتے ہیں، ہم اس ہر کام کرنے والے کو اس کی اجرت دے دیتے ہیں، ہم اپنے ہر ورکر کو اس کی اجرت دے دیتے ہیں، تنخواہیں لگی ہوئی ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے علاوہ دیں ہم؟ جو پروفٹ شیئرنگ ہے وہ ہم کیوں کریں؟ جب ہم ان کو سیلری دے رہے ہیں تو ہمیں پروفٹ شیئرنگ کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں سے ہمیں یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ جو اسلامی نظام ہے اس میں ورکرز نہیں ہوتے، آپ امپلائی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ امپلائی صرف اللہ کا ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ہم مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایک اللہ کے غلام بنیں گے، ایک اللہ کے عابد بنیں گے، ایک اللہ کے امپلائی بنیں گے. تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ ایک دوسرے کا ملازم نہیں ہو سکتا. تو ملازم کیا اختیار کر سکتے ہیں، آپ کس طرح سے دو لوگ آپس میں کام کر سکتے ہیں؟ وہ تبھی ممکن ہے کہ جب وہ پروفٹ شیئرنگ میں شراکت داری کریں گے. اگر وہ امپلائی رکھ رہا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ وہ کفر کر رہا ہے. یہ کافروں کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے امپلائیز رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ایک باس بن جاتا ہے اور باقی سارے اس کے لیے کام کرتے ہیں. جب پروفٹ کا ٹائم آتا ہے وہ سارا اپنی جیب میں رکھتا ہے اور ان کو سیلریز دیتا ہے. یہ کفر کا نظام. اسلام کے نظام میں تجارت ہے اور یہ پھر آپ کی پروفٹ شیئرنگ ہے، آپ ان کے ساتھ پارٹنرز بنتے ہیں اور پھر وہ کام کرتے ہیں. تو یہاں سے یہ بات بھی ہمیں سامنے آتی ہے. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، جب انہوں نے دیکھا اپنے باغ کو تو کہتے ہیں یار شاید ہم رستہ بھٹک گئے ہیں، شاید ہم کہیں اور تو نہیں آگے. ہم زلال، یہ ضالین، وہ جو سورہ الفاتحہ میں ہم کہتے ہیں یہ وہی ضالین، کہ یار شاید ہم رستہ بھٹک گئے ہیں، یہ تو ہمارا نہیں ہے، یہ ہم کہاں آ گئے، یہ تو ہماری جگہ نہیں ہے. بل نحن محرومون، تو مگر پھر احساس ہوا کہ نہیں یار، پتہ وہی ہے، جگہ وہی ہے، ایڈریس وہی ہے، فیکٹری وہی ہے ہماری، ہمارا وہی سسٹم وہی ہے، تو یہ ہماری ہیں اور ہم ہی، ہمارے سے ہی کچھ محرومون، ہم لوٹ لیے گئے ہیں، ہمارے سے چیز چلی گئی ہے، ہم کھو چکے، ہم کھونے والوں میں سے شامل ہو گئے ہیں. قال اوسطهم الم اقل لکم لولا تصبحون. غور سے سننے کی آیت ہے، یہ ہے نچوڑ، یہ ہے نتیجہ جو اس پورے واقعے کو آپ ایک سمرائز شکل میں آپ کے سامنے آ رہا ہے. تو کہا کس نے، کالا کہا کس نے، کہا اوسطہم. اوسط کہتے ہیں درمیان والے کو. اب درمیان والا کون ہوتا ہے؟ اب دیکھیں، ابھی ہم نے ایک طائف کی بات کی جو طواف کر کے گئی جماعت مومنین، اور ایک یہ ہیں جو اپنے پھلوں میں سے، اپنی فصل میں سے، اپنے پروفٹ میں سے کوئی شیئرنگ نہیں کرتے. تو ایک یہ گروہ ہے، ایک یہ گروہ ہے، ایک ان کے بیچ میں اوسط مڈل مین ہے جو ہے تو جماعت مومنین کا بندہ، جو ملا ہوا جماعت مومنین میں سے، ہو سکتا ہے طبقہ اشرافیہ میں سے ہی کوئی فیکٹری وغیرہ کوئی مالک ہو، لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ غلط کام
ہم کر رہے ہیں کہ پروفٹ شیئرنگ نہیں کر رہے اور یہ اس جماعت کے ساتھ ہے تو اس لیے اوسطہم، یہ ہے اسپیوناج، یہ ہے وہ چیز جس کے اندر جاسوسی کے لیے جماعت مومنین کو ایسے افراد کی ضرورت ہوگی کہ جو اس انقلاب کا حصہ بنیں گے لیکن ہوں گے طبقہ اشرافیہ میں۔ تو بیچ والے مڈل مین نے جو کہ اندر سے مومنین کے ساتھ تھا لیکن اوپر سے وہ طبقہ اشرافیہ میں تھا، اس نے کہا قُل لَكُمْ لَوْلَا تُصْبِحُونَ، میں کہتا نہیں تھا۔ تو جو بیچ کا بندہ تھا وہ ان سے کہنے لگا یارو میں کہتا نہیں تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ تو اب جو تسبیح نہ کرنا، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پروفٹ میں سے، اللہ کے مال میں سے اپنے بھائی بندوں کو شریک کرنا تسبیح ہے۔ تسبیح کا اصل مفہوم یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ پاک نے دیا ہے آپ اس میں سے جو اس کے حصے ہیں اس میں پروفٹ شیئرنگ کریں، یہ ہے تسبیح۔ کیوں نہیں کرتے تھے تم تسبیح؟ لولا تسبحون، کیوں نہیں تم تسبیح کرتے تھے؟ قالوا سبحان ربنا ان كنا ظالمین، تو کہنے لگے بلا شبہ ہم نے ہی ظلم کیا، اللہ پاک کی ذات پاک ہے، ہم ہی ظالم تھے، ہم نے یہ ظلم کیا۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، تو ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرنے لگے کہ تو نے بھٹکا دیا ہمیں، تو نے لالچ دیا ہمیں، تو ایک دوسرے کے اوپر ملامت کرنے کا سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا۔ قالوا، تو پھر کہنے لگے یا ویلنا، افسوس صد افسوس، ان کنا طاغین، تو یہ طغا وہی چیز جو ہم نے پہلے دیکھی تھی، بغاوت والی بات، کہ ہم نے ہی بغاوت کی، ہم نے ہی سٹارٹ کیا، ہم نے ہی وہ غلطیاں کی ہیں کہ جس کی اب سزا ملی ہمیں یہ۔ عصا ربنا ان یبدل لنا خیرا منها ان الی ربنا راغبون، اب جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اب وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے لگے اور اپنے رب کی طرف واپس اللہ پاک سے معافی مانگنے لگے کہ ہم نے اللہ کے احکامات، ہم نے انصاف کے احکامات کو نہیں مانا، جس کے نتیجے میں ہمیں یہ نقصان ہوا، اور ہم اللہ سے یہ توقع کرتے ہیں، ہم یہ امید رکھتے ہیں اللہ پاک اس سے بہتر چیز بدل کے ہمارے لیے کچھ انتظام کر دے۔ بلا شبہ ہم اللہ کی طرف واپس لوٹنے والے ہیں، ہم اس کی طرف واپس جانے والے ہیں، ہم اللہ کے نظام کو فالو کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ جب تک ان کے ساتھ یہ برا حادثہ نہیں ہوا، ان کے کان نہیں کھینچے گئے، جب تک کہ ان کے ساتھ یہ حرکت نہیں ہوئی، تب تک وہ ایک اکڑ میں قادرین، ایک جتھے کے ساتھ، ایک مضبوطی کے ساتھ تھے۔ جب ان سے یہ چیزیں لے لی گئیں تب انہیں احساس ہوا، اور تب اب وہ ہمبل ہو رہے ہیں۔ جب تک ان کے مال تھا تب تک ان کی اکڑ تھی، جب مال چلا گیا اب وہ ان میں ہمبلنس آئی ہے۔ تو بعض اوقات جو اشرافیہ، طبقہ اشرافیہ، تب تک وہ شیکن اپ نہیں ہوتی جب تک جماعت مومنین ان کو شیکن اپ نہیں کرتے، تب ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ ہم نے غلطی کی ہے۔ کذالک العذاب، یہی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے عذاب۔ عذاب کوئی اللہ کی عذاب، یہ جو عذاب آیا یہ جماعت مومنین کے ہاتھوں عذاب آیا، تو یہی ہے عذاب، یہ ہے عذاب۔ والعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بہت بڑی چیز ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو آخرت میں ملنا ہے۔ ابھی تو صرف تھوڑا سا سامان گیا، لیکن جو آخرت کا عذاب ہے، اللہ پاک اسے ہم سب کو محفوظ رکھے، وہ اس سے بہت بڑا۔ لو کانوا یعلمون، اگر تھوڑا سا بھی ہمیں علم ہو تو آخرت کا عذاب تو اس سے بہت بڑا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ تو آج ہم نے پورا ایک واقعہ دیکھا، اور اس میں ایسپیناج کے لیے جو جماعت مومنین کی طرف ایک اشارہ کیا گیا ہے، جس طرح سے اشارہ کیا گیا ہے، اور کیسے ہے ایک آرگنائزڈ، ویل آرگنائزڈ جماعت مومنین، جو کہ کنفنسٹریشن، جلسے جلوس، اس طرح کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہوگا تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، قرآن سے اس کی ہم طریقہ کار دیکھیں گے، تو آج اس میں سے ایک ہے، لیکن یہ مدنی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک ہجرت کے پروسیس سے گزر جائیں۔ آپ کے پاس اپنی ایک چھوٹی موٹی جماعت انٹیلیجنس کے لیے یا ایک کمیونٹی آپ کے پاس موجود ہو کہ جس کے پاس انفارمیشن گیدرنگ آ رہی ہو، کیونکہ اقرا کے اندر ہمیں پہلے ہی بتا دیا انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے 3 آیات ہم نے دیکھی تھی، آرائیتا آرائیتا اور آرائیتا، 3 آرائیتا ہم نے دیکھے تھے۔ آرائیتا الذی ینہی عبدا اذا صلی، ایک وہ تھی، آرائیتا ان کان علی الہدی، اور تیسری تھی آرائیتا ان کذب وتولی۔ یہ 3 انٹیلیجنس گیدرنگ کی رپورٹس ہوں گی آپ کے پاس، اس کے نتیجے میں آپ ایک جماعت تشکیل دیں گے جو کہ ایک طواف کرے گی، جو ہر وقت گھومتی رہے گی، طواف کرتی رہے گی، چکر لگاتی رہے گی، دیکھتی رہے گی، آبزرو کرتی رہے گی کہ کہیں پہ کوئی ظالم افراد کی کمیونٹی، کہیں پہ کوئی چودھری ایسے بیٹھے ہوئے ہیں
جو کہ اپنے مال میں سے پروفٹ شیئرنگ نہیں کرتے اپنے کمیوں کے ساتھ، ان کو نوکریوں پہ یا بعض اوقات تو ہمارے یہاں پنجاب میں تو نوکریوں پہ بھی ان کو نہیں رکھا ہوتا، بلکہ ان کو ایک لم سم ایک اماؤنٹ جو ہے وہ دے دیتے ہیں 6 مہینے بعد، سال بعد، اس کا کام طواف کرتے رہنا ہوگا۔ تو یہ انٹیلیجنس گیدرنگ کرتی رہے گی، گھومتی رہے گی، دیکھتی رہے گی، اور جہاں ظلم ہوگا اس کے خلاف کمانڈو ایکشن لے گی، ایسا ایکشن کہ جو رات کے اندھیرے میں ہو، ظالموں کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے کہ ان کے اوپر کیا ایکشن لیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ دوسرا ٹاپک ختم ہوتا ہے جو خرطوم سے شروع ہوا تھا، کہ کیسے جماعت مومنین طبقہ اشرافیہ کو نکیل ڈالے گی، کیسے ان کی خرطوم بند کرے گی۔ یہاں سے آگے ایک تیسرا ٹاپک سٹارٹ ہوگا جہاں پہ کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا کام کرنے والے جماعت مومنین ہیں، ان کی کچھ خصوصیات دیکھیں گے ہم، اور انشاءاللہ پھر وہاں سے کل ہم سٹارٹ کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا وقت دینے کا بہت شکریہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنا بہت سا خیال رکھیں گے انشاءاللہ والعزیز۔ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔